کہ تقریباً 900 سال گزر جانے کے بعد قبول ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم سے فاصلہ ہجرت کا تقریباً سمجھیے کہ 867 دفعہ ہے، اور اس میں اگر ہجرت وغیرہ اور شمار کر لیں ہم یہ سب باتیں تو جا کے 900، کل جو میں نے آپ کو تفصیل بیان کی تھی۔ اب اسی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اور ان میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیج، عزیزان گرامی وہ وقت آیا کہ ہمارے حضور اس دنیا میں تشریف لائے، ہجرت سے اعلان نبوت سے 40 سال پہلے، اعلان نبوت سے 40 سال پہلے، تقریباً حضرت ابراہیم کی دعا سے 2800 اور کچھ سال بعد اب یہ دعا تو قبول ہوئی کہ حضور تشریف لائے، اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد گئیں حضرت ابو طالب کے پاس۔ میں ابھی یہ سب دیکھ کر آ رہی ہوں کہ آمینہ ہیں یہاں، باتیں کر رہی ہیں فارس کی، روم کی، بادشاہوں کے محلوں کی، ان کے قصر کے کنگروں کے گرنے کی، یہ باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت ابو طالب کو بجائے اس کے کہ حیرت ہو، آپ جانتے ہیں کوئی حیرت نہیں۔ فاطمہ بنت اسد حضرت حضور اکرم کی ولادت کے بارے میں خبر آ کر دے رہی ہیں، یہ حضرت ابو طالب کو کوئی حیرت نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا جملہ ہے، فرماتے کیا ہے، اصبری سبتن، 30 سال صبر کرو، 30 سال صبر کرو۔ اگر خالی عقیدت میں لکھتا کوئی لکھنے والا تو یہ کہہ سکتا تھا صبر کرو 10 سال، صبر کرو 20 سال، نہیں، سب کہتے ہیں 30 سال کو، 30 سال صبر کرو۔ آپ حساب لگا لیجئے کہ 5 سال کی بات بھی ہو سکتی تھی، 10 سال کی بات بھی ہو سکتی، اس لیے کہ اوپر کون ہے، طالب ہے، جعفر ہے، عقیل ہے، لیکن یہ 10 سال کا فاصلہ جو اوپر کا ہے وہ نہیں بیان ہو رہا ہے، بلکہ حضرت ابو طالب کیا کہتے ہیں، اس میری سبتن، 30 سال صبر کرو، ابشروں کو بے مثلے، میں آپ کو بھی بشارت دیتا ہوں ایک ایسے ہی بچے کی، بس یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ ہم نے خاموشی سے سن لیا، کم سے کم اس کو تو ہم مان لیں کہ حضرت ابو طالب نے 30 سال بعد کی خبر دے کر اور آج جو آیا ہے اس کے لیے کہہ کر کہ وہ ان کا جیسا نبی نہ ہوگا۔ تم کل کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، ان کے ہاتھ ہی ابو طالب بتلا رہے کہ کلمہ اسلام ہے کیا، صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور پھر کیا ہوا، 30 سال گزر گئے، بس خالی ان کی فرمائش کے حساب سے میں پوری باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، 30 سال گزر گئے، ہوا کیا، اب ایک بی بی خانہ کعبہ کی طرف بڑھی، لوگ بھی چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، آتے آتے کیا کہا، اسی جگہ رک کر کم سے کم آدھے گھنٹے کی تقریر ہے لیکن 5 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بی بی آئیں، خانہ کعبہ کے قریب رکی، کیونکہ میں اس پورے جملوں کی تائید میں قرآن کی آیتیں پڑھتا اور آپ کو بتلاتا کہ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ، وہ بی بی آئیں، خانہ کعبہ کے قریب آ کر ٹھہری اور آواز دی، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتاب پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور تیرا وہ بندہ کہ جس نے اس گھر کو بنایا یعنی میرے جد امجد حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں، اور اے پروردگار میں تجھ سے واسطہ دیتی ہوں اپنے اس جد کا جس نے اس کعبے کو بنایا ہے یعنی حضرت ابراہیم کا، اور اپنے اس مولود کا جو آنے والا ہے کہ اس ولادت کو مجھ پر آسان کر۔ یہ پوری دعا کے جملے آپ نے سن لیے، کاش وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھتا کہ ہر بات کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، مگر اس سے پہچان لو کہ قرآن بعد میں آ کر 13 سال کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کہے گا، یہ آج ہی بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے ذریعے پہچانو، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی تشریح یہ پہلے سے بی بی کیوں کر رہی ہے، بتلانا چاہتی ہے تم قرآن آنے کے بعد ہی مان لاؤ گے، ہم قرآن آنے سے پہلے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ اس لیے
اس لیے جس آیت کو میں سرنامہ کلام قرار دیتا چلاتا ہوں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اس آیت کے 27ویں آیت پر آگے جا کے نظر ڈال لینا، وہاں تم کو ملے گا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب اگر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرو، جو کھڑی ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے سامنے کہہ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے بعد میں جو قرآن آ رہا ہے پہلے سے قرآن پڑھ رہی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد اس دیوار کے اندر داخل ہوئی۔ اور یہ میں جذبات اور عقیدت کی بات نہیں ہے، بلکہ مدراس میں اس وقت بھی قاضی عسکری صاحب ہیں، بہت وہاں کے مشہور علماء میں ہیں، اور ان کے والد یہاں اس مدرسے کے کبھی شاگرد تھے، پڑھتے تھے جناب عسکری صاحب، تقی صاحب کے بیٹے تقی جان صاحب کے بیٹے عسکری جان صاحب، انتقال ہو چکا ان دونوں کا، خدا طول حیات جناب قاضی عسکری صاحب کو۔ ان کے والد، ان کے دادا حج کے موقع پر گئے، میرے والد سرکار تاج العلماء مولانا ذکی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ساتھ حج پر تھے۔ وہاں حج میں انہوں نے جو کچھ فوٹو لیے خانہ کعبہ کے، قسمت کی بات ہے کہ جس وقت پوشش خانہ کعبہ کی بدلی جا رہی تھی اس وقت تو وہاں موجود تھے، اور چپکے سے وہ فوٹو لے لیے، جو فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ وہاں آنے کے بعد شاید میرے پاس کہیں ہوں، انہوں نے بھیجے، جب پوشش بدلتی ہے، استار کعبہ بدلتا ہے، تو اس وقت ہمیشہ وہ نشان ظاہر ہوتا ہے جہاں دیوار شق ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، انہوں نے فوٹو لے کے بتلا دیا کہ کیوں چھپایا جاتا ہے، کہ دنیا کہیں یہ نہ ہو جائے پہچان لے کہ فاطمہ دروازے سے نہیں گئی تھی، دیوار شق ہوئی تھی۔ اس کی گواہی آج تک دیوار دیتی ہے، ہر سال بناتے جاتے ہو وہاں پر شق ہوتی جاتی ہے، بتلاتی جاتی ہے، پہچان لو۔ یہاں پر کوئی آیا تھا جو کعبے کے دروازے سے اس لیے نہیں آیا کہ ادھر سے غلط لوگ لائے جاتے تھے، ادھر سے صحیح انسان کو آنا تھا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ غلط لوگ آتے رہے اس دروازے سے۔ اب دلیل دینے جا رہا ہوں، بس اسی پر ختم بات، کیونکہ وقت فوراً میرے سامنے پکارتا ہے، بس بات کم کرو۔ اور یہ جناب فاطمہ بنت اسد گئی ہیں، 3 دن 4 دن، تاریخوں میں 4 دن اس گھر میں رہیں۔ جو لوگ باہر بیٹھے دیکھ رہے تھے، یہ نہیں کہ سناٹے میں گئیں، بیٹھے تھے لوگ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، یہ گھر میں گئیں، کوئی آواز نہیں، کیا بات ہے؟ تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، قفل نہ کھلا۔ 4 دن کوشش کی گئی، قفل نہ کھلا۔ لیکن کہیں تاریخ میں دکھلا دو کہ حضرت ابو طالب مضطرب نظر آیا ہوں، کہیں تاریخ میں دکھلا دو کہ حضور اکرم مضطرب نظر آئے ہوں۔ ہاں، ایک کو بڑی فکر تھی، اس کو بڑی فکر تھی، وہ بار بار آتا تھا، دیکھتا تھا، جاتا تھا، اس لیے کہ اس کا ایک کام تھا بیچارے کا، وہی کام کیا کرتا تھا۔ جب کعبے میں کوئی پیدا ہوتا تھا تو جا کے اس کو کچھ جھاڑ پھونک کرتا تھا تاکہ اس کا نام ہو جائے، اس کا نام بڑا ہو جائے۔ اسی لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کا نام خالی ابو جہل نہیں تھا، ان کا نام میاں جھاڑ پھونک بھی تھا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اب آپ میری طرف دیکھیں گے، اس کا لطف آپ کو اسی پر آئے گا کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں۔ ہوا کیا؟ ابو جہل نے جب دیکھا کہ اب دروازہ کھولا جا سکتا ہے، اب اندر جایا جا سکتا ہے، گیا اندر اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے، کیونکہ اس کا کام یہی تھا کہ جب کوئی وہاں پر آ جائے تو وہاں پر ایک سانپ آتا جاتا رہتا تھا، اس کی جہاں پر پڑتے تھے نشانات، اس کی خاک اٹھا کے آنکھوں میں آنے والے کی لگاتا تھا۔ اگر وہ آنکھوں میں لگا دیتا تھا اس کو، اس لیے تاکہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے، اور انہوں نے اس کے لیے یہ کام کرنا چاہا۔ تاریخ نے لکھا ہمارے مولا اسی عالم میں لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ آنکھیں کیوں نہیں کھلی ہیں؟ اس لیے کہ ابھی اول نور آیا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ رہنا تھا، جس کی آغوش پہ آنکھیں کھولنا تھی۔ اس لیے میرا مولا خاموش لیٹا ہوا ہے کہ آئے ابو جہل صاحب، آ کے خاک اٹھائی، آنکھوں میں لگانا چاہی، آنکھیں نہیں کھلتی، یہ کوشش کر رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھلتی۔ بیچارے کی سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا ہے کہ آج تک ہر بچہ فوراً آنکھیں کھول دیتا تھا، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ آنکھ میں لگانے کی ہاتھ کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ میری طرف دیکھیں گے، یہ اپنی کوشش پہ ہے، وہ بیچارہ دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے کہ ننھا سا بچہ جو
جو لیٹا ہوا ہے اس کی ننھی سی کلائی بلند ہو رہی ہے، بلند ہو رہی ہے، کلائی بلند ہوتی جا رہی ہے، یہ اپنے مشغلے میں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہاتھ کیوں بلند ہو رہا ہے، یہ اپنے انداز میں جھکے ہوئے ہیں. کیا کسی طرح آنکھیں کھولوں اور خاک لگا لوں کہ اتنے میں بلند ہوتا ہوا ہاتھ آگے چہرے پر پڑا. تاریخ نے لکھا ایسا تماچا پڑا کہ مرتے دم تک ابو جہل کا منہ سیدھا نہ ہو سکا. صلوات محمد علیہ محمد. سب مل کر ایک صلوات یہاں سے بات ہے محمد والے محمد. بات دوستو چونکہ بات اس کی ہے کہ اور پھر کعبے ہی میں جملہ اور مجمع کے لیے کبھی بہت پہلے کہا ہے پیش کر دوں کہ کعبے ہی میں وہ جس کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ سانپ آیا میرے مولا کے قریب. یہاں پر دو طریقوں سے روایت بیان کی جاتی ہے. ایک یہ کہ کعبے میں وہ سانپ قریب آیا اور آپ نے اس کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے. دوسرا یہ کہ نہیں آپ اپنی جگہ پر اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے. جناب فاطمہ بنت اسد کسی کام سے باہر گئیں، جب واپس آئیں تو دیکھا کہ علی کے قریب ایک مرا ہوا اژدہا یا سانپ پڑا ہے جس کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا ہے. یہ میں دونوں باتوں کو الگ الگ شمار کر لوں کیوں کہوں کہ ایک ہی موقع کی بات ہے، بلکہ یہی کہوں گا کہ آتے تھے مختلف طریقوں پر یہ زمین والے، لیکن علی کے بعد جب پہنچتے تھے تو کسی کام نہ آتے تھے. میرا مولا ان کو جس طرح سے ختم کر کے بتا دیتا تھا. جب کعبے میں ہوا تو کیا ہوا اور جب کعبے کے باہر ہوا تو کیا ہوا، دونوں میں میرا ایک ایک جملہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ. کعبے میں ہوا تو کیا ہوا، لوگ دوڑ کر آئے رسول کے بعد، یا رسول اللہ بڑا غضب ہو گیا. پوچھا کیا ہوا، آپ کے شہزاد بھائی نے اس سانپ کو مار ڈالا جو لوگوں کے حسب نسب کو بتانے کا معیار تھا، کسوٹی تھا. رسول نے کیا فرمایا، اب آج سے علی آ گئے ہیں، اب کسی اور کسوٹی کی ضرورت نہیں ہے. آج سے معیار نسب کا علی کی محبت ہوگی. جس کے دل میں علی کی محبت پہچان لینا. صلوات محمد علیہ محمد. دوسرا واقعہ کہ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، آ کر دیکھا بیٹا لیٹا ہوا آرام سے، مولا لیٹے ہوئے اور قریب میں ایک مرا ہوا اژدہا جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے سامنے پڑا ہوا ہے. دیکھ کر خوش ہوئی، بہت خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ آپ نے کہا، بہت پیار سے کہا، حیدر. کیونکہ پہلے نام لینے کے لیے ابو طالب، فاطمہ بنت اسد خود خانہ کعبہ تک گئے. ابو طالب چلو چل کر جس کا گھر ہے اس سے اس کا بچے کا نام مانگیں. کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا، جب جناب ابو طالب نے پوچھا کیا نام رکھا ہے، کہا اسد. کہا چلو اس سے مانگے نام جس کا وہ گھر ہے. آئے خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر، ابو طالب بھی کھڑے ہوئے، فاطمہ بنت اسد بھی کھڑی ہوئی. آواز دی، اے وہ جس کا یہ گھر ہے، ہمارے اس بچے کا نام تو تجویز کر دے. کیا آسمان پر آواز گونجی، ہم نے اس کا نام علی رکھا، اپنے نام علی سے مشتق کر کے رکھا. صلوات محمد علیہ محمد. بس جلدی بات آپ کے سامنے کہ جب فاطمہ بنت اسد نے آ کر دیکھا کہ بچہ اس طرح سے ہے کہ سانپ قریب میں مرا ہوا پڑا ہے، تو آپ نے آواز دی بڑے پیار کے ساتھ. ابھی نام اسد تھا، علی تھا. اب جناب فاطمہ نے دیکھا تو آواز دی حیدر، اپنے بچے کا نام. چونکہ حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد نے حیدر آج پھر سے لقب دے کر بتلا دیا. اب تم پہچانو کہ فاطمہ بنت اسد کی نظریں کہاں تک جا رہی ہیں. آج بچہ گہوارے میں ہے، نام حیدر رکھ کے بتلا رہی ہے. یہ کل یہی جملہ میرا فتح خیبر کی سند بنے گا جب کوئی آئے گا اور فاطمہ بنت اسد کا نام لیا جائے گا. اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک آدمی
سے لے کے آخری آدمی تک، اندر کے آدمیوں سے لے کے باہر کے آدمیوں تک، عرش سے لے کے فرش تک، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہاں دوستو، سامنے کی مجلس میرے سامنے ہے، اور اس لیے بس اتنا آخر گفتگو میں عرض کر لوں کہ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، شرافتوں کا مذہب ہے، فضیلتوں کا مذہب ہے، انسان کو انسان بنانے والا مذہب ہے. اور اسی لیے جو حضرت نوح کے وقت سے لے کر بعد تک میسج آ رہا ہے، اس میں ہمارے سامنے یہی بات پیش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو ہمیں ماننا ہے، سمجھنا ہے، پیش کرنا ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ، شاید 5-10 منٹ میری تقریر آج بھی کچھ زیادہ ہوگی، چونکہ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر بات ختم ہو جائے. 2:05 پر بیٹھا تھا ممبر پر، ابھی 10 منٹ میرے پاس ہے. اگر میں 3:05 تک اپنی تقریر کو جاری رکھوں، امید یہی ہے کہ 3:05 پر میں اپنی تقریر کو ختم کر لے جاؤں گا. سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے کہ جو کعبے میں جس نے اس شجاعت آتے ہی دنیا میں اپنی پہچان بتلائی کہ یہ گھرانہ کیسا ہے. جناب فاطمہ بنت اسد، اسد کی بیٹی، اپنے بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھا تھا اسد. خالد نے علی پسند کیا، اور اس لیے بعد میں پھر ماں نے دیکھا تو حیدر رکھا. اور میں یہ کہوں کہ میرے مولا کے 4 نام اس لیے کہ آپ اللہ کے بھی شیر ہیں، آپ رسول کے بھی شیر ہیں، آپ ابو طالب کے بھی شیر ہیں، اور آپ فاطمہ بنت اسد کے بھی شیر ہیں. اور اس لیے میں نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ جب آج فاطمہ بنت اسد نے کہا، اس آواز کو دیا جب دیکھا کہ اژدہے کے ٹکڑے کر دیے ہیں گہوارے میں رہ کر، تو آواز دی پیار سے پکار کر حیدر. اور بس عزیزو، میں نے اسی جملہ کہا کہ یہ آج گہوارے میں علی ہیں، لیکن فاطمہ آگے فتح خیبر کی خبر کی بنیاد آج سے رکھ رہی ہیں. موقع رہا تو کل یا پرسوں، اگر اس لیے کہ الگ الگ ہر بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، ایک ہی موضوع پر چلوں اور آپ کے ذہن کو وہاں تک لے جاؤں. اس لیے ابھی تک میں آپ کے سامنے خانہ کعبہ پر بات کر رہا تھا. اور میں بہت معذرت کے ساتھ کہ پھر ممکن ہے کل اس کا مجھے اس طرح سے بات کرنے کا وقت اور موقع ملے نہ ملے، لہذا بعد میں جو مجلس کے لیے وقت آ رہا ہے ان سے نہایت معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں خالی ایک جملہ اور عرض کر دینا چاہتا ہوں. اپنے اسی موضوع کو آج شاید میں تمام ہی کر دوں ایک جملے کے ساتھ، تاکہ گواہی بن جائے یہاں سے لے کے جہاں تک میری بھی آواز جا رہی ہو کہ یاد رکھنا کعبہ ہم سب کے لیے محترم ہے، کعبہ سب کے لیے محترم ہے. لیکن ہم کعبے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس کو میں صوفی علماء کی دی ہوئی ایک مثال کے ساتھ بہت شاید 1-1.5-2 منٹ میں ختم کر لوں گا بات، مگر میرے مجمع کو بھی یاد رہ جائے گی اور کہاں کہاں لوگوں کو یاد رہ جائے. ابھی نہ جانے کتنا کچھ کہنا ہے مجھے کعبے کے اوپر، لیکن میں بات کو ختم کر دوں گا. کل انشاءاللہ شاید دوسری گفتگو ہو کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ خود خانہ کعبہ، اس مجمع میں جانے کتنے افراد جو حج پہ جا چکے ہوں گے، جہاں تک میری آواز جاتی ہوگی ان میں جانے کتنے افراد حج پہ جا چکے ہوں گے، اور جہاں تک یہ ریکارڈ جائے گا وہاں بھی نہ جانے کتنے انسان جو حج پہ جا چکے ہوں گے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے. دیکھو پہچانو کہ ہم اہل بیت اطہار کو کیوں مانتے ہیں، کیوں احترام کرتے ہیں، کیوں عزت کرتے ہیں. اگر ساری دنیا کا حاجی میری بات پر توجہ کرے گا تو بات واضح ہو جائے گی. آئیے دیکھیے، میں نے بھی خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر دیکھا، لیکن مجھ سے پہلے کسی اور نے کہا تھا تو میں نے اس کی تصدیق میں اس بات کی کوشش کی کہ خود بیٹھ کر دیکھوں. مسجد الحرام میں بیٹھا میں، چاروں طرف مسجد ہے، بیچ میں خانہ کعبہ ہے، اور میں وہاں بیٹھ کے غور کرنے لگا کہ لوگوں نے ایسا کہا ہے، دیکھو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہوتا کیا ہے، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں کبوتر بہت ہوتے ہیں، اور کبوتر اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ کفارے میں سر کھجایا، بال گر گئے تو ایک مد گیہوں دو، اس طرح کفارے کی بات ہے، ذرا ہاتھ کھجایا کچھ فوراً ایک
کوئی بھی ایسی بات ہے، اس کے لیے کفارہ، کسی کا کفارہ ایک بت گیہوں ہے، کسی کا کفارہ جانور ہے، الگ الگ کفارے ہیں۔ تو میں اس کو ختم کروں بات کو کہ وہاں لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جناب وہاں کبوتر بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ غور سے دیکھیے گا تو ایک بات خاص پائیے گا۔ میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا، دیکھا میں نے کبوتر بہت اڑ رہے ہیں، ادھر سے گئے، اور جتنے حاجی یہاں ہوں گے وہ میری بات کی تائید کریں گے، یہ کبوتر اڑ کر گئے، یہ کبوتر اڑ کر، چاروں طرف مسجد میں بہت کبوتر رہتے ہیں۔ لیکن میں نے بڑی حیرت سے دیکھا کبوتر پاک جانور ہے، کبوتر کی کثافت بھی پاک ہوتی ہے، وہ نجس نہیں ہوتی ہے۔ جو کبوتر غلاظت کر دے، کثافت کر دے، وہ نجس نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے یہ دیکھا کہ جتنے کبوتر خانہ کعبہ کے اوپر سے اڑ کر جانا چاہتے تھے، جیسے ہی کعبے کی چھت آتی تھی کترا کے نکل جاتے تھے، ادھر سے کترا کے نکل جائیں، ادھر سے کترا کے نکل جائیں۔ کوئی کبوتر کعبے کی چھت سے نہیں گزرتا ہے، اس لیے نہیں گزرتا ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، آسمان کا ہے، یہ نہیں ہے کہ پلا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہر کبوتر کو معلوم ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سے کعبے کی چھت پر سے نہیں گزرنا ہے، لیکن کہیں اچانک کثافت ہو جائے تو کعبے کی چھت پر وہ کثافت گرے گی۔ لہذا کعبے کی طہارت کا اتنا انتظام ہے کہ پاک کثافت بھی کعبے کی چھت پر گرنے نہ پائے۔ اب اسی سے پہچان لو جب اللہ نے اپنے بیت کی طہارت کا اتنا انتظام کیا ہے تو پھر اہل بیت کی طہارت کا کیا انتظام ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور اس لیے سارے عالم اسلام کی جتنی محترم کتابیں ہیں سب میں تم پاؤ گے کہ جب یہ آیت آئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس میں سوائے پنجتن کے اور کسی کو مراد نہیں لیا گیا ہے۔ اب پہچان لو کہ علی اور فاطمہ اور حسن حسین کی طہارت کا خانہ کعبہ سے کتنا بڑا رشتہ ہے۔ کعبے کی تبلیغ پاک بنانے کے لیے ہے، اہل بیت کی تبلیغ بھی دنیا کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اسی کعبے سے میرا مظلوم امام حج کو عمرے سے بدل کر کعبے کے تقدس پر، کعبے کی پاکیزگی پر، کعبے کے احترام پر کوئی فرق نہ آنے پائے، بھرے گھر کو لے کر چل دیے۔ پہلی محرم سے اس وقت تک آپ ان مصائب کو سن رہے ہیں، اور آج کی تاریخ ہم پھر آپ کو یاد دلائیں کہ جو پنجتن کا فریضہ تھا کہ اسلام کی تبلیغ کو دنیا تک کس طرح پہنچائے۔ رسول کا بڑا نواسا امام حسن جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، چاروں طرف اہل حرم جمع ہیں، اہل بیت جمع ہیں، گھر کے لوگ جمع ہیں۔ اس وقت میں تاریخوں میں کہ آپ نے وصیتیں فرمانا شروع کی، ایک ایک کو قریب بلاتے تھے امام حسن، وصیت فرماتے جاتے تھے۔ آخر میں کچھ لوگوں کو سپرد کرنا شروع کیا امام حسین کے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک کم سن بچہ بلایا گیا۔ امام حسن نے ایک تحریر تھی جس کو تعویذ کی شکل میں اپنے بچے کے گلے میں ڈال دیا، اور اسی عالم میں امام حسن تک یہ آواز آئی کہ آپ کی بہن زینب آپ کو دیکھنے آ رہی ہے۔ جب سنا کہ زینب آ رہی ہیں تو حکم دیا یہ نیچے جو تشت رکھا ہے یہ تشت ہٹا دیا جائے، کہیں زینب کی نظر اس تشت پر نہ پڑ جائے۔ زہر اثر کر چکا ہے، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت پہ گر رہے ہیں۔ کسی طرح زینب کی نظر نہ پڑے تشت کے ان ٹکڑوں پر۔ میں کہوں گا مولا اس وقت تو آپ اس تشت کو ہٹوائے دے رہے ہیں، لیکن کیا کربلا میں وہ منظر بھی کون برداشت کر سکتا ہے کہ جب زینب اپنے بھائی کی پارا پارا لاش کو بھی دیکھتے ہیں۔ دوستو اور کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ امام حسن کے جنازے کو لے جا کر جب دفن کرنے کے لیے امام حسین گئے، وہ جگہ آ گئی کہ جہاں پر یہ آ کر لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں، فرزند رسول نواسہ رسول کا جنازہ قبر رسول کے پاس دفن نہیں ہو سکتا۔ کتنا حیرت ناک منظر ہے کہ جس خاندان نے دنیا کو اسلام دیا، قرآن دیا، تہذیب دی، انسان کو شرافتیں اور طہارتیں عطا کی ہو، اسی رسول کا نواسہ اس عالم میں ہے۔ کیا وہ صندوق تابوت اور اس عالم میں لے جایا جا رہا ہے کہ اب اس کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس وقت اس جگہ پر لا کر تابوت کو
روک دیا جاتا ہے کہ یہاں سے ہم آگے نہ جانے دیں گے، قبر رسول میں دفن نہیں، قبر رسول کے بعد دفن نہ ہونے دیں گے۔ امام حسین نے روک دیا اپنے مجمع کو۔ خالی اتنا ہی نہیں تھا کہ روکا ہو، بلکہ بڑی حسرت سے امام حسین نے یہ منظر دیکھا کہ سامنے سے تیر برسائے گئے جو آ کر خود صندوق میں بھی پیوست ہوئے۔ امام نے زمین پر اپنے بھائی کا جنازہ رکھا، وہ تیر جو تابوت میں آ کر لگے تھے، مجھے اس کے آگے نہیں کہنا ہے کہ تیر کہاں تک پہنچے ہیں، امام نے ان تیروں کو باہر نکالا۔ لیکن یہ انسانیت کا سبق اور یہ صبر و استقامت کا سبق کہ امام نے اس عالم میں بھی بنی ہاشم کو روک دیا، خبردار ہماری طرف سے جنگ کی ابتدا نہ ہو۔ ہاں، اپنے بھائی کو جب سپرد خاک کر لیا تو امام حسین قبر امام حسن کے سرحانے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آنسو بہانا شروع کیے، اور اتنا عجب انداز میں آپ نے مرثیہ پڑھا، نوحہ پڑھا اپنے بھائی کی قبر کے پاس بیٹھ کر۔ بھیا آپ کا یہ بھائی اب کبھی اپنے سر میں روغن نہ لگائے گا، کبھی اپنے سر کو اس طرح سے نہیں، آپ کے بعد اب اس دنیا میں کوئی راحت کی جگہ نہیں رہی۔ امام حسین اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھ رہے، تسلی دے کر امام حسین کو اصحاب ساتھی لے کر چلے۔ ہاں، گھر میں آئے ہوں گے، ایک ایک بیوی نے دیکھا ہوگا، گھر کے لوگوں نے دیکھا ہوگا، امام نے قاسم کو گلے سے لگایا ہوگا، عبداللہ کو گلے سے لگایا ہوگا، اور ان سب کو پیار کیا ہوگا کہ میرے بھائی کی یادگاریں ہیں۔ اب سچ بتلانا کہ وہی حسن کا یتیم میدان کربلا میں آ جاتا ہے، آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا ہو۔ امام نے قاسم کو دیکھا، ایک مرتبہ سینے سے لگا کر کہا بھیا تمہیں کیسے اجازت بیٹا دے دوں، اس لیے کہ تم تو میرے بھائی بھیا حسن کی یادگار، تم میرے مرحوم بھائی کی یادگار۔ یہاں پر میں تھوڑا وقت لوں گا آپ کا، تھوڑا رک کر میں آپ کے سامنے میں ایک ذرا سی گواہی میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا آپ کا وقت لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا مجمع اس بات سے بھی آگاہ رہے کہ ہم کس طریقے سے عزاداری کو کہاں اور کس طرح پہنچاتے ہیں۔ تھوڑا میں روک کر آپ کو اس لیے بات رہ جائے گی، اور مجھے یہ شعر بہت پسند ہے جو میں نے ان کو دیا تھا نوروز میں شائع کرنے کے لیے۔ مصاحب میں اس جگہ وقت تو نہیں تھا، لیکن میں جان کر کہ آج کی تاریخ سے بڑی مناسبت رکھتا ہے جناب مرحوم واجد علی شاہ کے، اور جس کے ہاتھ میں یہ پہنچ جائیں، یہ 85 سال پہلے کا میں نے نکال کر ان کو دیا تھا کہ آپ اس کو شائع کیجیے گا۔ اس وقت کے اخبار سرفراز کے محرم نمبر میں یہ شائع ہوا تھا۔ نواب واجد علی شاہ کے اشعار ہیں جو عزائے امام مظلوم سے متعلق ہیں۔ اس میں کا ایک شعر خالی جو میں یاد نہیں ہے، میں آپ کے سامنے سنا دوں۔ کہا قاسم نے، پہلے ایک شعر اور سن لیں آپ، وہ ہوں گے داخل جنت جو روتے ہیں رلاتے ہیں، ہوا ہے خلد واجب ان پر جو آنسو بہاتے ہیں، گریبان سکینہ چاک کر کے دیتے ہیں تسکین، حرم کو زیادہ صبر و رضا حضرت بتاتے ہیں۔ اب یہ شعر سننے کا ہے۔ کہا قاسم نے ان کو یاد دلوا دو بھوبی اماں، جہاں جہاں اس کو آپ سنیں گے انشاءاللہ دل پر چوٹ لگے گی کہ جہاں، کیونکہ ہر شعر اس کا بڑا ہی مبکی ہے۔ یہ ہے نواب واجد علی شاہ جو ممبر پر بیٹھ کر خود سنا رہے ہیں، مرثیہ سنا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ آخری شعر ہے، آخری شعر، یقین بخشش روز جزا کیوں کر نہ ہو ہر دم، خود اختر روتے ہیں اور مرثیہ پڑھ کر رلاتے ہیں۔ اس وقت آپ اندازہ کریں کہ بادشاہ وقت ممبر پر بیٹھے ہوئے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مجمع میں گریہ و بکا کی آوازیں، ان میں ایک ایک شعر ایسا ہے کہ آدمی سنے اور تڑپ اٹھے۔ جو بعد قتل اکبر آئے جھولے تک، کہا شہ نے چلو اصغر ہماری گود میں نانا بلاتے ہیں۔ کہا شہ نے سنبھل کر تیر خیمے کی طرف پھینکو، چمک سے ان کی میرے ننھے بچے سہمے جاتے ہیں۔ اور بس اس شعر کو میں آپ کو سنا دوں کہ کہا قاسم نے ان کو یاد دلوا دو بھوبی اماں، ہمارا نام حضرت وقت رخصت بھول جاتے ہیں۔ اندازہ کریے گا کہ وہ قاسم جو اس طرح سے آ کر ہم کو بھی اجازت، آخر میں امام نے فرمایا بیٹا تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں۔ وہ قاسم گئے، جا کر خیمے کے گوشے میں بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، سب جا رہے ہیں، مجھے اجازت نہیں ملتی کہ اتنے میں منظر یاد آیا کہ بابا بستر نزا پر ہیں، چاروں طرف لوگ جمع ہیں، مجھے بلایا ہے، گلے میں ایک تعویذ ڈالا ہے، کہا جب سخت وقت آئے تو قاسم کھول کر دیکھ لینا۔ اب جو قاسم نے تعویذ کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹے قاسم دیکھو فراموش نہ کرنا، جب کبھی تم اس حالت میں ہونا کہ تم دیکھو تمہارے چچا حسین کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔
اذا اتیت مع عمک الحسین بکربلا وقد احاطت به الاعداء، تو دیکھو نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ میں ایک مرتبہ جناب قاسم خوش ہو گئے، آئے چچا کی خدمت میں، سر ادب سے جھکا کے کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں ادب سے خط رکھا، امام حسین کو خط دیا۔ امام نے اپنے بھائی کے خط کو دیکھا، مدتوں کے بعد بھائی کی یاد آئی، میں ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لٹا لیا، رونا شروع کیا، بھائی کی یادگار۔ تاریخ نے لکھا چچا و بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ زمین پر بیٹھ گئے۔ ہاں دوستو، اس کے آگے مجھے اب نہیں پڑھنا ہے، سامنے کی مجلس کا وقت ہے۔ اتنا لفظ آپ سے اتنی لفظیں کہہ دوں، جناب قاسم کو امام نے میدان کی اجازت دے دی، ابھی لپٹا کر روئے تھے کہ میرا قاسم اب میدان میں جائے گا، واپس نہ آئے گا، کہ تھوڑی دیر میں آواز آئی چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے۔ میں آپ کے سامنے بات کو تمام کروں، امام پہنچے، آئے قاسم کے قریب، اٹھا کے زانوں پر رکھا، عجب فقرہ کہا جو کسی شہید کی لاش پر نہیں کہا۔ پہلی بار فرما رہے، اے بیٹا قاسم، تیرے چچا پر یہ بڑا سخت وقت ہے کہ تو اسے پکارتا رہا، وہ تیری پکار کا جواب نہ دے سکا، تو نے بلایا وہ آ نہ سکا، آیا بھی تو تیرے کام نہ آ سکا۔ لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیر قاسم کے زمین پر خط دیتے جا رہے ہیں، خیمے تک لاشا لایا گیا، قاسم کا لاشا بڑھ کر بیوہ ماں قاسم کو لیا۔ خدایا تیرا شکر کہ تو نے اس قربانی کو قبول کیا۔